سب لوگ بےتابانہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھے۔ باہر ایک باوردی کانسٹیبل کھڑا تھا۔ آنے والے کانسٹیبل نے بتایا رات سبیتا دیوی اسی سے جھگڑ رہی تھی۔ وہ رات اس طرف سے گزر رہا تھا کہ سبیتا دیوی نے اسے پکارا۔ اسے جلدی تھی کیونکہ وہ گشت پر جا رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی چلا آیا۔ سبیتا دیوی نے اسے بتایا کہ کوئی آدمی ان کی مرغیوں کی تاک میں ہے اور اس سے ادھر کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ اس نے جواب دیا کہ پولیس مرغیاں تاکنے کے لیے نہیں ہے، اور پھر وہ دوسری چوکی کا کانسٹیبل ہے۔ اسی پر بات بڑھ گئی اور جھگڑا ہونے لگا۔ تھانے کا داروغہ اسے الگ لے جا کر اس سے پوچھ گچھ کرنے لگا اور فریدی نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، ہاں تو ڈاکٹر، میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خنجر دراصل تمہارے سینے میں ہونا چاہیے تھا۔ سبیتا دیوی دھوکے میں قتل ہو گئی، اور جب قاتل کو اپنی غلطی کا علم ہوگا تو وہ پھر تمہارے پیچھے پڑ جائے گا۔ اب پھر اسی کمرے میں چل کر میں اس کی تشریح کروں گا۔ اس انکشاف پر سب کے سب بوکھلا گئے۔ شوکت گھبراہٹ میں جلدی جلدی پلکیں جھپکا رہا تھا۔ داروغہ جی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور سرجنٹ حمید انہیں مضحکہ خیز انداز میں گھور رہا تھا۔ سب لوگ پھر لاش والے کمرے میں واپس آئے۔ انسپکٹر فریدی کھڑکی کی کارنس پر اتر گیا اور اس لائن کے سارے کمروں کی کھڑکیوں کا جائزہ لیتا ہوا لوٹ آیا۔ اب معاملہ بالکل ہی صاف ہو گیا کہ سبیتا دیوی ڈاکٹر ہی کے دھوکے میں قتل ہوئی ہے۔ اگر قاتل سبیتا دیوی کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اسے یہ کیا معلوم کہ سبیتا دیوی شوکت کے کمرے میں سوئی ہوئی ہوگی؟ اگر وہ تلاش کرتا ہوا اس کمرے تک پہنچا تھا تو دوسری کھڑکیوں پر بھی اس قسم کے نشانات ہو سکتے تھے جیسے کہ اس کھڑکی پر ملے ہیں، اور پھر سبیتا دیوی کے قتل کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی، وہ ان کی جائیداد۔ اگر ان کا ترکہ ان کے کسی عزیز کو پہنچتا ہوتا تو وہ انہیں اب سے 10 برس قبل ہی قتل کر دیتا، جبکہ انہوں نے اپنی جائیداد دھرم شالہ کے نام وقف کرنے کا صرف ارادہ ہی کیا تھا۔ اب جبکہ 10 سال گزر چکے ہیں اور جائیداد کے متعلق پوری قانونی وصیت محفوظ ہے، ان کے قتل کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر قاتل چوری کی نیت سے اتفاقاً اس کمرے میں داخل ہوا جس میں وہ سو رہی تھیں، تو کیا وجہ ہے کہ کوئی چیز چوری نہیں کی گئی؟ ممکن ہے کہ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی متکولہ جاگ اٹھی اور وہ پکڑے جانے کے خوف سے اسے قتل کر کے کچھ چرائے بغیر ہی بھاگ کھڑا ہوا ہو۔ داروغہ جی نے اپنی دانست میں بڑا تیر مارا۔ مائی ڈیئر، فریدی جوش میں بولا، لیکن میں ثابت کر سکتا ہوں کہ قاتل حملہ کے بعد کافی دیر تک اس کمرے میں ٹھہرا ہے۔ سب انسپکٹر کے چہرے پر تمسخر آمیز مسکراہٹ پھیل گئی اور سرجنٹ حمید اسے دانت پیس کر گھورنے لگا۔ انسپکٹر فریدی نے نہایت سکون کے ساتھ کہنا شروع کیا، جس وقت شوکت نے مقتولہ کو دیکھا وہ سر سے پیر تک کمبل اوڑے ہوئے تھی۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کوئی کمرے میں داخل بھی نہ ہو سکتا تھا کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا، لہٰذا لاش پر پہلے شوکت ہی کی نظر پڑی، اس لیے کسی اور کے منہ ڈھانکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ذرا لاش کے قریب آئیے۔ داروغہ جی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیے مقتولہ کا نچلا ہونٹ اس کے دانتوں میں دب کر رہ گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل نے ایک ہاتھ سے مقتولہ کا منہ دبایا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وار کیا تھا، پھر فوراً ہی منہ دبائے ہوئے اس کے پیروں پر بیٹھ گیا تھا تاکہ وہ جنبش نہ کر سکے، اور وہ اس حالت میں اس وقت تک رہا جب تک کہ مقتولہ نے دم نہ توڑ دیا۔ ہونٹ کا دانتوں میں دبا ہونا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ تکلیف کی شدت میں صرف اتنا کر سکے کہ اس نے دانتوں میں ہونٹ لیا، لیکن قاتل کے ہاتھ کے دباؤ کی وجہ سے ہونٹ پھر اپنی اصلی حالت پر نہ آ سکا، اور اسی حالت میں لاش ٹھنڈی ہو گئی۔ قاتل کو اپنے مقصد کی کامیابی پر اتنا یقین تھا کہ اس نے کمبل الٹ کر اپنے شکار کا چہرہ تک دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ ممکن ہے کہ اس نے بعد میں منہ کھول کر دیکھا بھی ہو، مگر نہیں، اگر ایسا کرتا تو پھر دوبارہ ڈھانک دینے کی کوئی ایسی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ خودکشی کا کیس ہو؟ سب انسپکٹر نے پھر اپنی قابلیت کا اظہار کیا۔ جناب والا، سرجنٹ حمید بولا،
اتنی عمر آئی لیکن کمبل اوڑھ کر آرام سے خنجر گھونپ لینے والا ایک بھی نہ اتنی عمر آئی لیکن کمبل اوڑھ کر آرام سے خنجر گھونپ لینے والا ایک بھی نہ ملا کہ میں اس کی قدر کر سکتا۔ سب انسپیکٹر نے جھینپ کر سر جھکا لیا۔ انسپیکٹر فریدی ان سب باتوں کو سنی انسنی کر کے ڈاکٹر شوکت کو مخاطب کر کے بولا، ڈاکٹر تمہاری جان خطرے میں ہے، ہر ممکن احتیاطی تدابیر کرو، یہ پلاٹ تمہارے ہی قتل کے لیے بنایا گیا تھا، سوچ کر بتاؤ کیا تمہارا کوئی ایسا دشمن ہے جو تمہاری جان تک لینے میں دریغ نہ کرے؟ میری دانست میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں، آج تک میرے تعلقات کسی سے خراب نہیں ٹھہرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نیپالی خنجر کے تذکرے پر بے اختیار چونک پڑا تھا۔ تقریباً 15 یوم کا تذکرہ ہے کہ ایک رات میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا آپریشن کرنے جا رہا تھا کہ ایک اچھی حیثیت کا نیپالی میرے پاس آیا اور مجھ سے درخواست کی کہ میں اسی وقت ایک مریض کو دیکھ لوں جس کی حالت خطرناک تھی۔ میں نے معذوری ظاہر کی، وہ رونے اور گڑ گڑانے لگا، لیکن میں مجبور تھا کیونکہ پہلے ہی سے ایک خطرناک کیس میرے پاس تھا۔ خطرہ تھا کہ اسی رات اس کا آپریشن نہ کیا گیا تو مریض کی موت واقع ہو جائے گی۔ آخر جب وہ نیپالی مایوس ہو گیا تو وہ مجھے برا بھلا کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ دوسرے دن صبح جب میں ہسپتال جا رہا تھا تو چرچ روڈ کے چوراہے پر پٹرول لینے کے لیے رکا تو وہاں مجھے وہی نیپالی نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نفرت سے برا سا منہ بنایا اور اپنی زبان میں کچھ بڑبڑاتا ہوا پھر میری طرف مکہ تان کر کہنے لگا، شاللہ ہمارا آدمی مر گیا، اب ہم تمہاری خبر لے لے گا۔ میں نے ہنس کر موٹر اسٹارٹ کی۔ اچھا، فریدی بولا، اس کی شکل و صورت کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ مجھے تو سارے نیپالی ایک ہی شکل و صورت کے لگتے ہیں، ڈاکٹر شوکت نے جواب دیا۔ خیر اپنی حفاظت کا خاص خیال رکھو۔ اچھا داروغہ جی، میرا کام ختم۔ ڈاکٹر شوکت، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کیس کو میں اپنے ہاتھوں میں لوں گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ بعض وجوہ کی بنا پر میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ میرا خیال ہے کہ داروغہ جی بحسن خوبی اس کو سر انجام دیں گے۔ اچھا، اب اجازت چاہوں گا۔ ہاں ڈاکٹر، ذرا کار تک چلو، میں تمہارے تحفظ کے لیے تمہیں کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ اچھا داروغہ جی، آداب عرض۔ کار کے قریب پہنچ کر فریدی نے جیب سے ایک چھوٹا سا پستول نکالا اور ڈاکٹر شوکت کو تھما دیا۔ یہ لو، حفاظت کے لیے میں تمہیں دیتا ہوں، اور کل تک اس کا لائسنس بھی تم تک پہنچ جائے گا۔ جی نہیں شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر شوکت نے منہ پھلا کر جواب دیا۔ احمق آدمی، بگڑ گئے کیا سچ مچ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں واقعی اس کی تفتیش نہ کروں گا؟ ہاں، ان گدھوں کے سامنے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں نجی تفتیش سے انکار کر دوں۔ یہ کم بخت صرف بڑے افسروں تک شکایت پہنچانے میں قابل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر شوکت کے چہرے پر رونق آ گئی اور اس نے ریوالور لے کر جیب میں ڈال لیا۔ دیکھو، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے مجھے بلوا لینا، بہت ممکن ہے کہ میں 10 بجے رات تک پھر آؤں۔ ہوشیاری سے رہنا۔ اچھا، خدا حافظ۔ ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کر دی۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ قاتل کا قتل۔ کیوں بھئی، کہو کیسا کیس ہے؟ فریدی نے سگار سلگا کر سارجنٹ حمید کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں تو ایک دلچسپ کیس بہت دنوں بعد ہاتھ آیا ہے۔ آپ تو دن رات کیسوں ہی کے خواب دیکھتے رہا کرتے ہیں، کچھ حسین دنیا کی طرف بھی نظر دوڑائیے، حمید بیزاری سے بولا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اس میں دلچسپی نہ لوگے؟ میں تو آج ہی تفتیش شروع کر رہا ہوں، بس مجھے تو معاف ہی رکھیے، میں نے تضیع اوقات کے لیے 1 ماہ کی چھٹی نہیں لی۔ بیکاری میں تمہارا دل نہ گھبرائے گا؟ بیکاری کیسی؟ حمید بولا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میں نے ابھی حال ہی میں ایک عدد عشق کیا ہے؟ ایک عدد؟ فریدی نے ہنس کر کہا۔ اگر اس تفتیش کے سلسلے میں کئی عدد اور ہو جائیں تو کیا مذائقہ ہے؟ شاید آپ کا اشارہ ڈاکٹر شوکت کی نوجوان خادمہ کی طرف ہے، حمید منہ بنا کر بولا۔
معاف کیجیے گا، میرا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ بڑے گدھے ہو تو، مجھے اس کا خیال بھی نہ تھا، فریدی نے سگار منہ سے نکال کر کہا۔ خیر ہٹاؤ، کوئی اور بات کریں۔ ہاں بھئی، سنا ہے کہ 2-3 دن ہوئے ریلوے گراؤنڈ پر ایک سرکس آیا ہوا ہے۔ بہت تعریف سنی ہے، چلو آج سرکس دیکھتے ہیں۔ صرف 4:30 بجے ہیں، کھیل 7 بجے شروع ہوگا، اتنی دیر میں ہم لوگ کھانا بھی کھا لیں گے۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، لا حول ولا قوت، آپ اور لغویات، یقین نہیں آتا، آپ نے سراغ رسانی سے توبہ کر لی۔ حمید نے عجیب سا منہ بنا کر کہا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہاں میں بے مطلب جا رہا ہوں؟ تم دیکھو گے کہ سراغ رسانی کیسے کی جاتی ہے، فریدی نے جواب دیا۔ معاف کیجیے گا، اس وقت تو آپ کسی 6 پیسے والے جاسوسی ناول کے مشہور جاسوس کی طرح بول رہے ہیں، حمید بولا۔ تم نے تو سرکس کا اشتہار دیکھا ہوگا، بھلا بتاؤ کس کھیل کی خصوصیت کے ساتھ تعریف تھی؟ ایک نیپالی کا موت کا خنجر کا کھیل، حمید نے جواب دیا، پھر اچھل کر کہنے لگا، کیا مطلب؟ فریدی نے اس کے سوال کو ٹالتے ہوئے کہا، اچھا اس کھیل میں ہے کیا؟ تم تو ایک بار شاید دیکھ بھی آئے ہو۔ ہاں، ایک لڑکی لکڑی کے تختے سے لگ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک نیپالی اس طرح خنجر پھینکتا ہے کہ وہ اس کے چاروں طرف لکڑی کے تختے میں چبھتے جاتے ہیں۔ آخر میں جب وہ ان خنجروں کے درمیان سے نکلتی ہے تو لکڑی کے تختے پر چبھے ہوئے خنجروں میں اس کا خاکہ سا بنا رہتا ہے۔ بھائی واقعی ہی کمال ہے، اگر خنجر ایک سوت بھی آگے بڑھ کر پڑے تو لڑکی کلا کما ہو جائے۔ اچھا ان خنجروں کی لمبائی کیا ہوگی؟ فریدی نے سگار کا کش لے کر کہا۔ میرے خیال سے وہ خنجر ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے مقتولہ کے سینے سے نکالا تھا۔ بہت خوب، فریدی اطمینان سے بولا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ خنجر کا کتنا حصہ لکڑی کے تختے میں گھس جاتا ہوگا؟ میرے خیال میں 1/4 معمولی طاقت والے کے بس کا روگ نہیں، فریدی نے حمید کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے جوش میں کہا۔ اچھا میرے دوست، آج سرکس ضرور دیکھا جائے گا۔ آخر آپ کا مطلب کیا ہے؟ حمید بے چینی سے بولا۔ ابھی فی الحال تو کوئی خاص مطلب نہیں، بقول تمہارے ابھی تو میری اسکیم کسی 6 پیسے والے ناول کے سراغ رساں ہی کی اسکیم کی طرح معلوم ہو رہی ہے۔ آگے اللہ مالک ہے۔ آخر کچھ بتائیے تو، کیا یہ ممکن نہیں کہ سبیتا دیوی کا قتل میں اسی نیپالی کا ہاتھ ہو؟ یوں تو اس کے قتل میں میرا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، حمید ہنس کر بولا۔ تم نہیں سمجھتے، ایک لہیم شہیم عورت کی لاش کو پھڑکنے سے روک دینا کسی معمولی طاقت والے آدمی کا کام نہیں۔ ایک ذبح کیے ہوئے مرغ کو سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر جس شخص نے ڈاکٹر شوکت کو دھمکی دی تھی وہ بھی نیپالی تھا۔ ایسی صورت میں کیوں نہ ہم اس شبے سے فائدہ اٹھائیں؟ میں یہ وثوق کے ساتھ نہیں کہتا کہ قتل میں سرکس والے نیپالی ہی کا ہاتھ ہے، پھر بھی دیکھ لینے میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر کوئی سراغ نہ مل سکا تو تفریحی ہو جائے گی۔ خیر میں سرکس دیکھنے سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تقریباً 2 درجن لڑکیاں کام کرتی ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہاں کھیل کے دوران میں آپ محض مباحثہ کر کے میرا مزہ کرکرا کریں۔ تم چلو تو صحیح، مجھے یہ بھی معلوم ہے، فریدی نے بجھا ہوا سگار سلگا کر کہا۔ شہر پہنچ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے ایوننگ نیوز میں نشاط نگر کے قتل کا حال پڑھا۔ اس پر انسپیکٹر فریدی کے دلائل کا ایک لفظ تحریر تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ انسپیکٹر فریدی نے نجی طور پر موقع واردات کا معائنہ کیا تھا، لیکن انہوں نے نجی تفتیش کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ انسپیکٹر فریدی 6 ماہ کی رخصت پر ہیں، اس لیے خیال ہوتا ہے کہ شاید سرکاری طور پر بھی یہ کام ان کے سپرد نہ کیا جا سکے۔ میرے خیال سے جس شخص کو ہم لوگ ڈاکٹر کا پڑوسی سمجھ رہے تھے وہ ایوننگ نیوز کا نامہ نگار تھا، فریدی نے کہا۔ اب تک تو حالات ہمارے ہی موافق ہیں، اس خبر کا آج ہی شائع ہو جانا بڑا اچھا ہوا۔ اگر واقعی سرکس والا نیپالی ہی قاتل ہے تو ہم بآسانی اس خبر کا رد عمل دیکھ سکیں گے۔ حمید کچھ سوچتے ہوئے یوں ہی بے خیالی میں بولا۔
کیا کوئی نئی بات سوجھی؟ فریدی نے کہا۔ میں کہتا ہوں آخر درد سری مول لینے کا فائدہ، کیوں نہ ہم لوگ اپنی چھٹیاں ہنسی خوشی گزاریں۔ اچھا بکواس بند کرو، فریدی جھلا کر بولا۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مت دو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ آپ تو خفا ہو گئے، میرا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ بھی اسی چھٹی میں ایک آدھ عشق کر لیتے تو اچھا تھا۔ حمید نے منہ بنا کر کچھ اس انداز میں کہا کہ فریدی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اچھا تو کھانا اس وقت میرے ہی ساتھ کھانا، فریدی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بس رو چشم، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ بھلا میں اپنے آفیسر کا حکم کس طرح ٹال سکتا ہوں؟ وہ سرکس شروع ہونے سے 15 منٹ قبل ہی ریلوے گراؤنڈ پر پہنچ گئے اور بکس کے 2 ٹکٹ لے کر رنگ کے سب سے قریب والے صوفے پر جا بیٹھے۔ 2-4 کھیلوں کے بعد اصل کھیل شروع ہوا۔ ایک ناٹے قد کا مضبوط نیپالی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ رنگ میں داخل ہوا۔ غضب کی لونڈیا ہے، حمید نے دھیرے سے کہا۔ ششت! فریدی نیپالی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ خواتینوں حضرات، رنگ لیڈر کی آواز گونجی۔ اب دنیا کا خوفناک ترین کھیل شروع ہونے والا ہے۔ یہ لڑکی اس لکڑی کے تختے سے لگ کر کھڑی ہو جائے گی اور یہ نیپالی اپنے خنجر سے لکڑی کے گرد اس کا خاکہ بنائے گا۔ نیپالی کی ذرا سی غلطی یا لڑکی کی خفیف کی جنبش اسے موت کی آغوش میں پہنچا سکتی ہے، لیکن دیکھیے کہ یہ لڑکی موت کا مقابلہ کس ہمت سے کرتی ہے اور اس نیپالی کا ہاتھ کتنا سدھا ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ کھٹ! ایک سنسناتا ہوا خنجر لڑکی کے سر کے بالوں کو چھوتا ہوا لکڑی کے تختے میں 3 انچ دھنس گیا۔ لڑکی سر سے پیر تک لرز گئی۔ رنگ ماسٹر نے نیپالی کی طرف حیرت سے دیکھا اور اس کے